امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ کے گریٹ ہال میں اہم ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، عالمی استحکام اور تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ چینی صدر نے امریکی صدر اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بیجنگ میں ملاقات پر خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات کا استحکام نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے مثبت اہمیت رکھتا ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور امریکہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں، لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مالی استحکام کی جانب بڑھنا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی جنگ، یوکرین تنازع اور جزیرہ نما کوریا سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے چین میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کرتے ہوئے چینی صدر کو عظیم رہنما قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے چینی صدر کے ساتھ تعلقات ہمیشہ شاندار رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات میں اقتصادی ترقی پر بھی زور دیتے ہوئے کہا، امریکہ چین کے ساتھ تجارتی روابط مزید بڑھانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے وفد کے ارکان بشمول ممتاز کاروباری ایگزیکٹو چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہش مند ہیں۔ آئی ایم ایف نے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے آئندہ بجٹ میں بڑی ٹیکس رعایت دینے سے حکومت کو منع کر دیا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مالی سال 2026-27 کے بجٹ پر مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کو مالی سال کے بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کو انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ پر عائد ٹیکس واپس لینے سے منع کر دیا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کارپوریٹ سیکٹر کو دی جانے والی بڑی ممکنہ ٹیکس رعایت کی مخالفت میں ہے، جس کے بعد وزارت خزانہ کے ٹیکس پالیسی آفس نے انٹر کارپوریٹ پر عائد ٹیکس ختم کرنے کی بجٹ تجویز مسترد کی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ عائد ٹیکس ختم کرنے کی تجویز زیر غور تھی، تاہم آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے بجٹ جائزہ اجلاس میں آئی ایم ایف نے اس کو مسترد کیا ہے، جس کے بعد وزارت خارجہ کی جانب سے اسے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ڈرگ ڈیلر پنکی سے متعلق پولیس رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ ملزمہ کے نیٹ ورک سے متعلق اہم انکشافات۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی میں مقدمات کے حوالے سے پولیس کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ انمول اور پنکی کے مقدمات کے معاملے پر پولیس کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا کہ ملزمہ گینگ کے ذریعے اسکول کے کم عمر بچوں کو ہدف بناتی رہی۔ رپورٹ کے مطابق گینگ پوش علاقوں اور نجی تعلیمی اداروں کو منشیات سپلائی کر رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسکول اور کالجز میں زیادہ خریدنے والوں کو رعایتی پیکج ملتا۔ پولیس کے مطابق تعلیمی ادارے میں ملزمہ کا نیٹ ورک کو روکنے کے لیے تفتیش ضروری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پنکی کی نشاندہی پر تعلیمی اداروں میں اس کی سہولت کاروں کی شناخت کرنی ہے۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کو کورٹ فائل کا حصہ بنا لیا ہے۔ سول لائن ڈویژن پولیس کا مفرور اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مغل پورہ پولیس کی کارروائی میں 2 لسٹڈ مفرور اشتہاری دھر لیے گئے۔ مفرور اشتہاریوں کو اسٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ ایس پی سول لائن کے مطابق اشتہاری بوگس چیک اور فراڈ کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان میں عدنان اور صفدر شامل ہیں، جنہیں مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی نے کہا ہے کہ مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ٹارگٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، اورکزئی پولیس کو منشیات فروش عناصر کے خلاف کارروائی میں اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تھانہ قلعہ میں درج مقدمے کے تحت 2 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا، جہاں سے تفتیش مکمل ہونے کے بعد معیاری چالان کے ذریعے عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان گلاب سعید اور عابد اللہ، جو کہ حبیب ڈھنڈ کے خلاف مقدمے کی مؤثر تفتیش، مضبوط شواہد اور پراسیکیوشن کی بہترین پیروی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں معزز سیشن جج نے دونوں ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر 5 سال قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور رخ کریں گے دنیا پور کا۔ چک نمبر 26 ایم تحصیل دنیا پور لودھرا میں ندیم نیوٹن ولد برکت مسیح عمران عثمانی ولد وکٹر بابا مسیح نے چودھری رشید ارائیں کا ہر بدھ رات کو نہری پانی چوری کرنا معمول بنا رکھا۔ چودھری رشید ارائیں نے میڈیا ٹیم کو پانی چوروں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ ڈی پی او لودھرا سے فوری کارروائی کا مطالبہ ہے۔ ڈی پی او نے درخواست موصول ہونے پر کارروائی کا حکم صادر کر دیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، نکیال فتح پور سکیالہ میں نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے 6 یوم تاسیس کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد۔ صحافیوں، سماجی شخصیات، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب میں پریس کلب فتح پور سکیال رجسٹرڈ کے سینئر عہدیداران سمیت سرپرست اعلیٰ سید قمر ابرار شاہ، سابق صدر شوکت اوان، سینئر نائب صدر معروف اوان، سابق جنرل سیکرٹری سردار ساجد سدوسئی، سادات یونین کے صدر سید محمود حسین شاہ، پرنسپل ملک قیوم، محکمہ مال سے سردار نسیم، اوورسیز پاکستانی سردار محمد اخلاق اور دیگر معززین شریک تھے۔ نیشنل یونین آف جرنلسٹ ڈویژن میرپور کے صدر محمد نسیم ملک نے تقریب میں خصوصی شرکت کی اور بانی چیئرمین محمد احسان مغل کو 6 یوم تاسیس پر خراج تحسین پیش کیا اور ان کی صحافتی خدمات کو بھرپور سراہا کیا۔
तकरीब से खिताब में सदर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट डिवीज़न मीरपुर मोहम्मद नसीम मलिक ने कहा कि मोहम्मद एहसान मुगल ने सहाफ़ती बरादरी के लिए मौसर प्लेटफॉर्म कायम किया, जहाँ सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने और हल के लिए मौसर आवाज़ बुलंद की जाती है। यहाँ न सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि उनके वक़ार और हौसले को भी तक़वियत दी जाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मेंबरान को दरपेश मसाइल का हल करने के लिए की जाने वाली खिदमात काबिल तहसीन है। इस मौका पर प्रेस क्लब फतेहपुर थकियाला के सरपरस्ती आला सैयद कमर इबरार शाह ने मोहम्मद नसीम मलिक की सहाफ़ती खिदमात को खूब सराहा। उन्होंने इस अज़म का यादा किया कि सहाफ़ी बरादरी मुत्तहिद होकर अवामी मसाइल को बिला इम्तियाज़ हल करेगी। तकरीब के दौरान छठे योम तासीस का केक काटा गया, जबकि बानी और चेयरमैन मोहम्मद एहसान मुगल की खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। आखिर में मुल्क और कौम की सलामती, अफवाज पाकिस्तान और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मज़ीद कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। हाफिज़ाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काजी शेर अली के मुताबिक नवाही इलाका बिजली मोहल्ला के रिहायशी 25 साल कैसर नज़ीर, जो कि आइस नशे का आदी है, नशे के लत में मुब्तला होने के बाद खुदकुशी के लिए 370 फीट ऊंचे रेलवे टावर पर चढ़ा, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त ऑपरेशन किया और 2 घंटे की मेहनत के बाद नौजवान को बाहिफाजत टावर से नीचे उतारकर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताइए कि कितना टाइम लगा इसमें और कितने रेस्क्यू ने? 9:36 पे हमें कॉल आई है इस वाले से कि एक बंदा जो है ना वो टावर के ऊपर चढ़ गया है। तो फौरी तौर पे गाड़ियों ने विदिन फ्यू मिनट्स से यहाँ पर रिस्पॉन्स किया और रेस्क्यू ने ऊपर चढ़ के जो है ना पूरी मेहनत से और बड़ी स्ट्रेटजी के ज़रिए जो है उसको मुज़ाकरात करके बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको नीचे उतारा, ताकि जो है ना खुदा न खास्ता जो है उसकी जान ना चली जाए। और उसको बाहिफाजत जो है तकरीबन ये 1.5-2 घंटे का ऑपरेशन था, जिसमें जो है ना उन्होंने रेस्क्यू ने बड़े अच्छे तरीके से उसको नीचे उतार के जो है वो हैंड ओवर कर दिया।